السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج کا خطبہ ہے خطر المخدرات والمسکرات. تمام تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے پاک چیزوں کو حلال کیا اور خبائث و ناپاک نشہ آور چیزوں کو حرام کیا. درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس ہستی مبارکہ مطہرہ نے ہر اس چیز کو اپنی امت کو بتلا دیا جس میں امت کے لیے خیر و بھلائی تھی، فائدہ تھا، اور ہر اس چیز سے ساودھان کر دیا، خبردار کر دیا، بتلا دیا، ڈرا دیا جس چیز میں شر اور برائی اور نقصان تھا. اور درود و سلام ہو آپ علیہ السلام کے سارے اصحاب پر. اللہ کے بندو، میں آپ کو اور اپنے نفس کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سیدھی سچی بات کرو. اس وجہ سے تمہارے اعمال کا اصلاح کر دیا جائے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا. جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، تحقیق کی وہی شخص بڑی کامیابی حاصل کرنے والا ہے. اے مومنو، اللہ تعالیٰ کا فرمان حق ہے: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ تعالی اپنے مومنین بندے کو اس کی حقیقت کو بتلا رہا ہے. اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی اور خشکی و دریا میں اسے سواری عطا کیا، اور ہم نے انہیں پاک چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت عطا کی. انسان کو اللہ رب العالمین نے عقل کے ذریعے تمام مخلوقات میں برتر بنایا اور تمام شریعتیں اسی پر نازل فرمائی تاکہ وہ عقل کے ذریعے سے اس کی حفاظت کر سکے. اگر عقل نہ ہو تو شریعت اسلامیہ کی حفاظت ناممکن ہے، اور اس عقل کے ذریعے سے پریشانیوں اور بلاؤں سے بھی محفوظ رہ سکے. اور اسی کے ذریعے سے اللہ نے انسان کی تکریم کی ہے. اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ عقل ہی انسانیت کی بنیاد ہے. عقل ہی کامیابی و کامرانی و فلاح کا سبب ہے. عقل ہی نجاح و کامیابی کا اصل و اصول ہے. اور عقل کے بغیر شریعت کے احکام کا انسان مکلف بھی نہیں ہے. عقل کے ذریعے ہی انسان اپنی جان و مال و عزت کا بہتر تصرف کر سکتا ہے، بہتر حفاظت کر سکتا ہے. اور عقل کا بیکار استعمال دین کے اندر بڑے جرائم کو جنم دیتا ہے. عقل کا بیکار استعمال دین کے اندر بڑی خرابیاں پیدا کرتا ہے، اور یہی عقل گناہ کبیرہ کرنے کا مرتکب بھی بن جاتی ہے. اللہ کے بندو، نشہ آور چیزیں عقل کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں. اسی وجہ سے شریعت اسلامیہ کے اندر ہم نشہ آور چیز کو حرام اسی وجہ سے شریعت اسلامیہ کے اندر ہر نشہ آور چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے. ارشاد باری تعالی ہے: یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانساب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، شراب، نشہ آور چیز اور جوا اور استھان، دربار، بت اور فال کے تیر سب شیطان کے گندے کام ہیں. سارے کے سارے شیطانی مردود بیکار کام ہیں. سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ، تاکہ تم فلاح پاؤ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
ہر نشہ آور چیز کل مسکرن خمر، ہر نشہ آور چیز خمر ہے، ہر نشہ آور چیز شراب ہے، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشہ آور چیزوں کو ام الخبائث کہا ہے، یعنی تمام گندی چیزوں کی اصل جڑ ماں۔ اللہ نے اپنے بندوں پر ہر خبیث، ہر ناپاک، ہر گندی چیز کو حرام قرار دیا ہے، پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ کہ لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے اور ناپاک گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے، لہذا مخدرات اور نشہ آور چیزیں، ڈرگس، افیم، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اور خالق کائنات نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے شدید نقصانات، اس کے خطرناکیوں کی تمام شکلوں کا اچھی طرح سے علم ہے، اس کی باریکیوں کا اس کو پتہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتلا دیا کہ یہ حرام ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس عقل ہی کے ذریعے سے انسان کی صحت، خاندانی امن و امان، جان و مال، ایمان کی حفاظت فرمائی۔ اسی وجہ سے ممکن ہوا، اگر عقل نہ ہوتی تو خاندان، اے معاشرتی نظام، اے اقتصاد، یہ سب چل نہیں پاتے۔ ظاہر سی بات ہے، جب عقل ہی خراب ہو جائے گی، عقل ہی پر دھند چھا جائے گی، آدمی نشے میں ہو جائے گا، تو اس کی صحت، اس کا گھریلو نظام، سماجی معاشرتی نظام سارا کا سارا درہم برہم ہو جائے گا، بگڑ جائے گا، ہر جگہ سے سکون اٹھ جائے گا، امن و شانتی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو بیدار کیا جائے، لوگوں کو جاگروک کیا جائے، اس کی خطرناکیوں سے آگاہ کیا جائے، نشہ آور چیزوں کے نقصانات کو بتلایا جائے اور نئی نسلوں کو اس سے بچایا جائے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، میں تھوڑے سے خطبے سے آؤٹ ہو کر کے آپ کو یہ بتلا دینا چاہتا ہوں۔ آج یہ ہمارے درمیان نشہ آور چیزیں عام ہو چکی ہیں، تمباکو کی شکل میں، بیڑی کی شکل میں، سگریٹ کی شکل میں، گانجوں کی شکل میں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی چھوٹی سی چیز ہے۔ افسوس ہے، داڑھی والوں کو دیکھا گیا، نمازیوں کو دیکھا گیا، وہ تمباکو اور بیڑیوں کو، سگریٹ کو برا سمجھتے ہی نہیں، جبکہ ان نشہ آور چیزوں کی یہیں سے ابتدا ہے، یہ ان کی کم خطرناک چیزیں ہیں، یہیں سے ان کی شروعات ہوتی ہے۔ آج ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ باپ بیٹے سے بیڑی منگاتا ہے، باپ اتنا بیوقوف، اتنا بے غیرت و بے شرم، بے حیا ہے کہ بیٹے سے سگریٹ و تمباکو و بیڑی کا مطالبہ کرتا ہے، بازار سے منگواتا ہے، خرید کر کے لے آنے کا اس کو حکم دیتا ہے، کبھی سگریٹ جلانے کا، کبھی بیڑی جلانے کا حکم دیتا ہے۔ افسوس، آج نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے گٹکا وغیرہ آج نوجوانوں میں عام ہو گیا، جوانیاں ان کی برباد ہو رہی ہیں، صحت ان کی خراب ہو رہی ہیں، وہ ان چھوٹے نشوں کے بعد بڑے نشوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں، بڑے تیزی کے ساتھ نشہ کی لت ان کو پکڑ رہی ہے، لیکن مسلمان آج غافل ہے۔ اے اللہ کے بندو، اے مسلمانوں، ایمان کے اندر کمزوری پیدا کرنے والے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ نشہ آور چیزیں بھی ہیں۔ یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالی ہر اس چیز سے روک دیتا ہے جو چیزیں ایمان کے اندر، اسلام کے اندر کچھ بھی خلل پیدا کرنے والی ہوں، جسم و صحت کو کچھ بھی خراب کرنے والی ہوں۔ یہ نشہ آور چیزیں انسان کی صحت کو برباد کرتی ہیں۔ لوگ نشے کی لت میں کیوں جا رہے ہیں؟ نشیڑی کیوں بن رہے ہیں؟ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گانجے، افیم کیوں پینا پسند کر رہے ہیں؟ ان کے ایک سببوں میں سے بڑا سبب ہے ایمان کی کمزوری۔ جب بندے کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے
تو بندہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ جو بھی قومیں، جن قوموں کا بھی ایمان کمزور ہو جاتا ہے وہ اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، مساجد سے دور ہو جاتے ہیں، دیندار اور صالحین کی مجلسوں سے دور ہو جاتے ہیں، نشہ آور چیزیں استعمال کرنے والے لوگوں کے قریب ہو جاتے ہیں، ان سے ان کی دوستیاں اور یاری ہو جاتی ہیں، ان کے وہ قریب ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ مخدرات اور جو ہے نشہ آور چیزوں کی ان کو لتیں لگ جاتی ہیں۔ آپ ایسے نشیڑی لوگوں کو دیکھیں گے جو گٹکا، پان، تمباکو، سگریٹ کھاتے پیتے ہیں، اس میں سے اکثر لوگ بے نمازی، بے دین ہوتے ہیں، دین کی مجلسوں سے دور رہتے ہیں، قرآن سے دور رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ نمازیں بھی نہیں پڑھتے، والدین کے نافرمان ہوتے ہیں اور رشتوں سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہوتا، رشتوں کو توڑنے والے ہوتے ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اسی طریقے سے دوسرا سبب ان نشہ کی لت پکڑنے والے لوگوں کی وجہ اور ہے کہ کیوں آج لوگ نشہ آور چیزوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ والدین کی تربیت میں کمی، والدین کی تربیت میں کمزوری۔ اگر والدین اپنے بچوں کی صحیح سے تربیت نہیں کرتے ہیں، والدین اپنے بچوں کو صحیح سے گائیڈ نہیں کرتے ہیں، ان سے دوریاں بناتے ہیں، اولاد سے بے توجہی کرتے ہیں، ان کو اچھی چیزوں کی ہدایت نہیں کرتے، بہترین تربیت کے لیے وقت نہیں نکالتے اور ان کے ساتھ حد سے زیادہ سختی برتتے ہیں، جائز چیزیں مانگتے ہیں جو ان کے حق ہے تو اس کو نہیں دیتے، اولاد کے درمیان نا انصافیاں کرتے ہیں، عدل نہیں کرتے ہیں، بچہ اپنے گھر سے بیزار ہو کر کے دوست کو باہر تلاش کرتا ہے، اس طریقے سے وہ آوارہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بچے کو بیجا طور پر ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، اس کی ہدایت کے لیے، اس کے تربیت کے لیے ضروری کتابوں کا، ضروری چیزوں کا انتظام نہیں کرتے ہیں، یا والدین کے اندر خود وہ تربیت یافتہ نہیں ہے، میاں بیوی کے آپسی جھگڑے، ہمیشہ ناچاکیاں، وہ بھی بچوں کو بے راہ رو کرتی ہیں، گمراہ کرتی ہیں، گھریلو نظام کو درہم برہم کر دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے والدین کا اپنے بچوں کو توجہ نہ دینا، ان کے لیے وقت نہ نکالنا، ان سے زیادہ وقت ان سے دور رہنا بھی لڑکوں کے نشیڑی بننے کی ایک بہت بڑی سبب ہے۔ اسی طریقے سے جب والدین آپس میں لڑتے ہیں، میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں، ان کے اندر تکرار ہوتی ہے تو اس کے سبب گھر کا نظام جو ہے گندا ہو جاتا ہے، گھر کا نظام جو ہے بگڑ جاتا ہے، اس کی امن و شانتی ختم ہو جاتی ہے، تو بچے امن اور شانتی باہر تلاش کرتے ہیں۔ والدین کے ان اختلافات، جھگڑوں کی وجہ سے بھی بچے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور وہ نشیڑی بن جاتے ہیں۔ اسی طرح سے نشہ آور چیزوں کے طرف مائل ہونے کا ایک سبب اور ہے، جس میں سے برے دوستوں اور بری صحبت کی وجہ۔ جب آپ کا بچہ، آپ کا گھر کا فرد کوئی بری صحبت اختیار کر لے گا، برے لوگوں کو دوست بنا لے گا، تو اب جان لیجئے کہ وہیں سے شیطان کی چالیں چلنا شروع ہو جائیں گی، سارے شر اور برائیوں کی چابی وہی دوست بن جائیں گے، سب کچھ وہیں سے شروع ہوگا، سارے فتنے اور شیطانی کام ان دوستوں اور مجلسوں سے شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، چونکہ یہ نوجوان ہیں، جب گھر سے باہر ہوں گے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوں گے، گلی محلے میں ان کے ساتھ ہوں گے، پھر جرم میں اگر ان کا ساتھ دیں گے، اگر دوست صاحب مجلس اسکول ساتھ میں جانے والا نشیڑی ہے، گٹکے پان سگریٹ والا ہے، تو وہ اسی کی ان کو تعلیم دے گا، اس میں وہ مددگار ہوگا، حتیٰ کہ تعلیمی اوقات میں بھی، ان کے مدرسے کے اوقات میں بھی جب بھی ان کو ٹائم ملتا ہے وہ ان چیزوں میں ملوث رہتے ہیں، ان کا جو قیمتی وقت ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اس کو برباد کر جاتے ہیں۔ چونکہ بری صحبت، برے دوست بچوں کو، لڑکوں کو، برے دوست لوگوں کو سب سے زیادہ گمراہ کرنے کا، نشیڑی بنانے کا، بری عادتیں ڈالنے کے سب سے بڑے سبب ہیں، کیونکہ دوست گلیوں میں ساتھ، اسکولوں میں ساتھ، گھروں میں ساتھ، کھیتوں میں ساتھ، ہر جگہ وہ ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے برے دوستوں کا اثر پڑتا ہے، گلی کوچوں میں یہ بد اخلاقیات کو رواج دیتے پھرتے ہیں۔ اس لیے والدین اپنے بچوں پر، گارجین
اپنے نیچے والوں پر دھیان دے کہ ان کی صحبت کیسی ہے، ان کے دوست کیسے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک چوتھا سبب ہے جس سے جو تجربے کے بعد جو لوگ نشے کے عادی تھے، جب ان کا علاج کیا گیا تو ان پر جو ہے جو ریسرچ کیا گیا، یہ پتہ چلا کہ 99% اس میں سے لوگ ایسے ہیں جن کے نشے کی ابتدا سگریٹ سے ہوئی ہے، بیڑی سے ہوئی ہے، تمباکو سے ہوئی ہے، یہیں سے یہ نشیڑی بنے ہیں۔ اس کے بعد افیم اور اس سے بھی بڑے نشہ آور چیزیں لینا شروع کر دیے، ڈرگس لینا شروع کر دیے، گانجے اور شراب پینے لگے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، اپنے بچوں پر دھیان دو، اپنے گھر کے افراد پر دھیان دو، چونکہ وہ تجربہ کرنے کی نیت سے ساتھیوں میں کوئی ان کو پکڑا دیا، لیو دیکھو ایک پھونک مار کر کے دیکھو، ایک بار پی کر کے دیکھو، یہ کہہ کر کے اگر ایک بار ان کے منہ لگ گیا تو سمجھ لو اب بار بار طلب کریں گے، پھر وہ اس کے عادی ہو جائیں گے۔ اس لیے ان کو ایسا موقع نہ دو کہ وہ اس میں پڑ جائیں۔ اور پانچواں ایک بڑا سبب ہے آج یہ ٹیلی ویژن اور سیریل کا دیکھنا۔ آج ہمارے بچے جب سیریل دیکھتے ہیں، جب فلمیں دیکھتے ہیں، جب گانے سنتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کبھی ڈائریکٹر، کبھی ہیرو، کبھی گانے والے لوگ شراب پیتے ہیں، کبھی ان کو دیکھتے ہیں کہ سگریٹ ایکٹنگ میں پیتے ہیں، یوں منہ ٹیڑھا کر کے دھواں نکالتے ہیں۔ جب سیریل میں ان نشہ آور چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو سمجھ لو کہ ان کے اندر سے ایک بیداری پیدا ہوتی ہے، ایک خواہش ان کی جاگتی ہے، وہ بھی سوچتے ہیں کہ ان کی نقل کریں، وہ بھی ٹرائی کریں، وہ بھی اسی طریقے سے ڈائلاگ ماریں جس طریقے سے فلم اور اس سیریل کے اندر وہ ہیرو یا وہ شخص شراب پیتے ہوئے یا سگریٹ پیتے ہوئے یا دوسری نشہ آور چیزیں پیتے ہوئے ڈائلاگ مار رہا ہے، جس طریقے سے وہ اسٹائل اپنایا ہوا ہے اسی طریقے سے اپناتے ہیں۔ آج میرے دوستوں سینکڑوں ٹویٹر پر، اسی طریقے سے یوٹیوب پر، اسی طریقے سے دوسرے جو بھی سوشل میڈیا ہیں ان پر سینکڑوں چینل ہیں جس میں ان کا پرچار کیا جاتا ہے، سیریل کے ذریعے سے ان نشہ آور چیزوں کا پرچار کیا جاتا ہے فلموں کے ذریعے سے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اپنے بچوں کو بچاؤ ان خطرناک چیزوں سے، ان بری چیزوں سے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نیک بندو، ڈرو اللہ سے اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ پر ایمان مضبوط کرو، اپنے بچوں کے اندر ایمان کو اچھے طریقے سے جما دو، آخرت پر ان کا ایمان مضبوط کرو، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو، کتاب و سنت پر اپنا ایمان مضبوط کر لو۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جب نفس کے اندر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، ایمان جم جاتا ہے، جب چٹان کی طرح ہو جاتا ہے، تب سمجھ لو وہ ایمان آپ کے اصلاح کے لیے، آپ کے حفاظت کے لیے ہر فساد سے، ہر بگاڑ سے، ہر خطرناکیوں سے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ وہ ایمان کی مضبوطی جو آپ نے جمع دیا ہے، جو آپ نے اپنے اندر پیوست کر دیا ہے، وہ مسلمانوں کو ہر خطرناکیوں، ہر فساد، ہر بگاڑ سے بچا لیتا ہے۔ اس لیے ہم پر واجب و ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو پتھر سے بھی زیادہ مضبوط کر لیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے ذریعے۔ اسی طریقے سے جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو ایمان کی مضبوطی انسان کو اپنے سماج، اپنے معاشرے، اپنے خاندان، اپنے رشتہ داریوں، اپنے دوست، اپنے احباب سب کو فرحت و مسرت و خوش اور کارآمد و مفید تربیت و بہترین اصلاح کر سکتا ہے۔ اس کے ذریعے سے ان کو فرحت و خوشی پہنچا سکتا ہے، اس کے ذریعے سے ان کی گمراہیوں کو دور کر سکتا ہے، اس کے ذریعے سے ان کے ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدل سکتا ہے، اور ان کے لیے سایہ عاطفت بھی بن جاتا ہے، سایہ رحمت بھی بن جاتا ہے، اور ان کے لیے پیار کا سبب، کامیابی کا سبب بھی بن کر ان کے کام آتا ہے۔ ورنہ ایمان کے مضبوطی کے بغیر ساری چیزیں ناممکن ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نشہ آور چیز سے خود بھی دور رہیں، خاندان، بچوں، رشتہ داروں، سماج و معاشرے کو، گاؤں خاندان کو بھی اس سے دور رہنے کی ہدایت اور نصیحت کرتے رہیں، بلکہ مضبوطی کے ساتھ کرتے رہیں اور لوگوں کو اس سے بچائیں
تاکہ ایک خوشگوار معاشرہ، ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھا خاندان اور خوشحال سماج بنے، خوشحال ایک ماڈل، ایک نمونہ مسلمان بنے، لوگ اس کو دیکھ کر کے اپنی اصلاح کریں اور دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نیک بندو، ڈرتے رہو اللہ تعالی سے۔ اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کریں گے، اگر ہم ان نشہ آور چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے تو ہمارا معاشرہ برباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالی سارے مسلمان کو ہر فتنے، ہر شر سے بچائے، ان کے مال کے ضیاع ہونے سے بچائے۔ ان نشہ آور چیزوں میں ہمارا جہاں ایمان برباد ہوتا ہے، جہاں ہمارا عزتیں جاتی ہیں، وہی ہمارا مال بھی برباد ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا نگہبان ہے، اللہ ہم سب کی نگہبانی فرمائے، ہم سب کے گھروں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی سے ہم سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس بلاد کی، اس ملک کی ہر مکانوں کی، ہر چال بازوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے ہر شر سے، ہر برائی سے، شیطان کی ہر چال سے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا پیروکار بنائے، اور لوگوں کو، ان نوجوانوں کو، ان مسلمانوں کو ہدایت کے راستے پہ لانے والا بنائے اور وطن کے لیے مجاہد بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اس دن کے لیے جب تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر سارے لوگوں کو ان کے ہر کام کا، ہر نفس کو اس کے کام کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو کچھ بھی اس نے کیا ہوگا اس کے ساتھ کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں جو آج کے خطبے میں نے بتلایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے شر سے ہم سب کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے گھروں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی بہن بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے اولاد کی، خصوصاً نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، ان کو شیطان کے ہر شر سے بچائے، ان کی حفاظت فرمائے، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کلی عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔